عفت اگر نہیں ہے تو انسان کبھی بھی اپنے دین کی حفاظت نہیں کر سکتا. یہ عفت ہے کہ جو انسان کو سکھاتی ہے کہ تجھے حجاب کرنا ہے. یہ عفت ہے جو آنکھوں میں حیا پیدا کرتی ہے، جو زبان میں حیا پیدا کرتی ہے، جو وجود بشر میں ادب پیدا کرتی ہے. عفت ہے، والد کا ادب، ماں کا ادب. عفت ہوگی تو یہ تمام تر چیزیں ہوں گی. آج بے عفتی معاشرے میں بڑھ چکی ہے. پانچویں چیز ہے حیا. اگر حیا انسان کے اندر نہ ہو، حیا بہت بڑی صفت ہے. حیا آپ کے اندر ادب کو پیدا کرتا ہے. آغائے جواد عملی کے جو استاد تھے وہ بھی آیت اللہ العظمیٰ قاضی کے شاگرد تھے. وہ بیان کرتے ہیں آقا قاضی کا ایک عمل تھا کہ یہ ڈیلی بیسس پہ وادی سلام جاتے تھے اور 1.5-2 گھنٹہ وہاں پہ بیٹھ جاتے تھے. کہتے میں نے دیکھا نماز بھی نہیں پڑھ رہے، کوئی خاص کام بھی نہیں، بس بیٹھ کے کچھ دیکھ رہے ہوتے تھے اور سوچ رہے ہوتے تھے. میں نے کہا قبلہ سے ایک دن پوچھوں گا کہ آپ اتنا کیوں بیٹھتے ہیں. رات کو گھر گیا اور میں نے کہا کہ پرسوں میں ایران کے لیے نکل جاؤں گا اور کل جا کے اپنے استاد کی ملاقات بھی کر لوں گا، خدا حافظ بھی کر لوں گا. کہتا رات کو جب سونے کی باری آئی تو میرے سامنے الماڑی پڑی تھی، الماڑی کے اوپر قرآن پڑا تھا. تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ رات کو سو رہے ہو، قرآن ہے، بے احترامی نہ ہو، قرآن کی طرف پاؤں کر کے سو رہے ہو. پھر ذہن نے یہ کہا کہ بھائی قرآن تو الماڑی کے اوپر ہے، اس میں کون سی بے احترامی، سامنے تو نہیں ہے. کہتا میں سو گیا. صبح اٹھا، مسجد سہلا میں آیت اللہ قاضی درس اخلاق دے رہے تھے اور میں آغا سے جا کے ملا. تو جیسے درس ختم ہوا آغا صاحب نے پہلی بات یہ کی کہ میرے لال کل تہران نہیں جانا، تمہارے فائدے میں نہیں ہے. ایک تو یہاں پریشان ہوا کہ آغا کو پتہ کیسے چلا کہ میں تہران جانے والا ہوں، یہ طاقت ان کو کہاں سے ملی. دوسرا انہوں نے کہا کہ جس انسان کے وجود میں حیا ہوتا ہے وہ قرآن کی طرف پاؤں کر کے نہیں سوتا. اگر حیا نہیں ہے تو ادب نہیں ہے. ادب اور حیا یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کے وجود میں معرفت اہل بیت کو بڑھاتی ہیں. بے ادب محروم از لطف رب. کئی ایسے لوگ ہیں عالم بن جاتے ہیں، علم تو بہت ہوتا ہے پر ادب اہل بیت نہیں ہوتا. اور کئی ایسے ان پڑھ ہم نے دیکھے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن ادب بہت ہوتا ہے. تو ان عالموں کے امام حسین کی زیارت نہیں ہوتی. لیکن جب زائر امام کی زیارت کے لیے جب امام فرماتے ہیں اس بندے کو جا کر میرا سلام دینا جو میرے زائروں کی جوتیاں بناتا ہے. یہ کس وجہ سے؟ ادب کی وجہ سے. اگر ادب ہے، بے ادب محروم ہے. کہا قرآن اوپر بھی ہو، پاؤں کر کے قرآن کی طرف نہ سویا کر. میں نے پریشانی کے عالم پوچھا قبلہ ایک تو معافی چاہتا ہوں، میں نے قرآن کی طرف پاؤں کیے، میں نے سمجھا اوپر ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اتنا علم، یہ اخبار، غیب کی اخبار آپ کو کیسے پتا چلیں؟ کہ یہ سب کچھ مجھے وادی السلام سے ملا ہے. تیسرے سوال کا بھی جواب دیا کہ میں وادی السلام کیوں جاتا ہوں. تو جب انسان وجود کو پاک کر لیتا ہے تو اہل بیت اس کے وجود میں حکمت کے چشمے کھولتے ہیں، وہ کچھ عطا کرتے ہیں جس کا انسان نے تصور نہیں کیا. اور یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کے وجود میں حیا ہوتا ہے. حضرت عباس کا مقام اتنا کیوں بلند ہے؟ کیونکہ حضرت عباس کے وجود میں ادب تھا، ادب امام. اور ادب کب آتا ہے؟ اس کی شرط ہے جب انسان کے وجود میں حضور آتا ہے. حیا کب کرتا ہے؟ حضور کی وجہ سے. آپ کا باپ آپ کے سامنے ہوگا، آپ باادب ہوں گے. جیسے باپ نگاہوں سے آگے بڑھ جاتا ہے، اوجھل ہو جاتا ہے، پھر دوستوں کے سامنے آپ تھوڑے بے ادبی کرنے لگتے ہو. باپ جب تک تھا آپ باادب تھے، باپ جیسے گیا آپ بے ادب ہو گئے. اب امام فرماتے ہیں جو خود کو ہمیشہ حضور خدا میں سمجھے وہ کبھی بھی اللہ کے حضور میں بے ادبی نہیں کرتا.